یہ خبر ہے جی ہماری فوج کے حوالے سے. ہماری فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں. وہ ہمارا حصار ہیں، ہمارا دفاع ہیں، ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں. ایون میں تو سمجھتا ہوں نظریاتی سرحدوں کے محافظ بھی ہیں. خبر یہ ہے جی کہ دنیا کی فوجی طاقتوں کے حوالے سے گلوبل فائر پاور انڈیکس ایک مطلب کوئی ادارہ ہے جس نے پاکستانی فوج کی اور دیگر افواج کی درجہ بندی کی ہے، جس میں پاکستان مزید ایک درجہ کوالیفائی کر گیا ہے، بہتر ہو گیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے 10واں نمبر تھا، اب ایک درجہ ہم اوپر چڑھ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ رینکنگ کس بنیاد پر کی جاتی ہے تو 50 سے زیادہ فیکٹرز ہیں یا ان کے سٹینڈرز ہیں جن پر وہ دیکھ کر کسی بھی فوج کی وہ رینک کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں. ان فیکٹرز میں ملٹری حجم ہے کہ تعداد کتنی ہے فوج کی، یہ دیکھتے ہیں ملک کی فائنینشل یعنی معاشی حالت کیسی ہے، پھر ایون جغرافیائی حیثیت کو دیکھتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ان کے سٹینڈرڈ رہے ہوں، ہمارے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہم جیسے بھی حالات ہیں، کرونا کی مصیبت پوری دنیا میں ہے اور دیگر مسائل ہیں، اس سب کے باوجود ہماری فوج، ہمارے محافظ وہ اللہ کے فضل سے مزید آگے بڑھے ہیں. یہ بڑی خوشی کی خبر ہے. یقیناً خوشی کی خبر ہے، اور اس کو آپ اس اینگل سے بھی دیکھیں کسی قوم کی یا کسی ریاست کی جو اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے نا، مستحکم پوزیشن یا کسی ریاست کا استحکام، اس کے 2 پیرامیٹرز ہوتے ہیں، داخلی سطح پر اور خارجی سطح پر. داخلی استحکام کے لیے جو سب سے بڑا ٹول ہے جب ریاستیں داخلی سطح پر مستحکم ہوتی ہیں، وہ ٹول ہے عدل. جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس ریاست کے اندر داخلی طور پر عدل قائم ہے تو عدل ریاست کو انٹرنلی داخلی طور پر مستحکم کر دے گا، لہذا اس ریاست کو آپ مستحکم کہہ سکتے ہیں. سیدنا علی کا مشہور قول یاد آ گیا. ہاں جی. سبحان اللہ. خارجی سطح پر کوئی بھی اس کے یہ قرآن کا مفہوم ہے، اور یہ سورہ آل عمران کے اندر اور مختلف جگہوں پہ اللہ کریم نے جہاں منافقین کا کردار ڈسکس کیا ہے نا، تو منافقین ایکسپوز ہوتے ہیں عدل کی موقع پر بھی، اور جو ایکسٹرنل یعنی خارجی طور پر ریاست کا استحکام ہے اس کا ٹول ہے جہاد، اور جہاد کے موقع پر بھی منافقین ایکسپوز ہوتے ہیں، اور عدل کو قائم کرنے کے موقع پر بھی منافقین ایکسپوز ہوتے ہیں. بالکل، کیونکہ دونوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. لہٰذا اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو اللہ کریم نے ہمیں ملک پاکستان کو ایک تو پوری اسلامی دنیا میں جو حیثیت عطا کی ہے کہ یہ تمام اسلامی دنیا کا اس اعتبار سے لیڈر ہے کہ سب لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے جغرافیائی طور پر چھوٹا ملک ہونے کے باوجود. اور میرے خیال میں تو یہ چونکہ انٹرنیشنلی جو فوج کی تعداد ہے وہ بھی ملک کی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو وہ کر نہیں سکتے، ایک خاص حد ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتے. لہٰذا پاکستان کی آبادی کے اعتبار سے، پاکستان کے علاقے کے اعتبار سے جتنی فوج پاکستان رکھ سکتا ہے اتنی ہے، لیکن کم ترین وسائل استعمال کر کے ہماری جو خاص طور پہ جو خفیہ ایجنسی ہے، ہماری پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ تو پوری دنیا میں رینکنگ میں تو وہ نمبر 1 آتی ہے. وہ نمبر 1 اس لیے آتی ہے، وہ صرف اسلامی ملکوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا کی ایجنسیوں میں نمبر 1 آتی ہے. کیوں نمبر 1 آتی ہے؟ کہ کم ترین وسائل استعمال کر کے وہ بہترین نتائج اور سب سے زیادہ جو ہے وہ نتائج حاصل کرتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے ملک پاکستان کو جو استحکام عطا کیا ہے یہ اس کا ایک اشارہ ہے، اور اس کو اگر آپ اسلام کی پالیسی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جو اسلام کی پالیسی جنگ نہیں ہے، اسلام کی پالیسی استحکام ہے، اور استحکام بذریعہ جنگ کی تیاری ہوتا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنی تیاری رکھو. تو جنگ کی تیاری اصل میں اسلام کی پالیسی ہے، اور جنگ کی تیاری میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیرامیٹر ہے، ایک اس کا بنیادی نقطہ ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے جہاد پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم نے اور جو قرآن نے پالیسی دی ہے ہم اسی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں. اور وہ پالیسی کیا ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، اور اس امن کے لیے ہم اپنی فوج کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر روز کوشاں ہیں. اور ہماری فوج نے الحمدللہ
پہلے سے زیادہ ترقی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اس کے ذریعے سے تمہارا دشمن بھی اور اللہ کا دشمن بھی، وہ دشمن بھی جن کو تم جانتے ہو اور وہ دشمن بھی جن کو تم نہیں جانتے، وہ سارے دبک کے بیٹھے رہیں گے. تو اللہ کے فضل سے یہ پاکستان کا قوت کے اعتبار سے پوری دنیا کی افواج میں قوت کے اعتبار سے ترقی کر جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ مزید امن کی ضمانت ہے. تو جیسے جیسے اسلامی فوج ترقی کرتی ہے وہ کبھی بھی اس لیے دنیا کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے فوج نہیں بنائی جاتی، بلکہ وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی. ڈاکٹر صاحب آپ یعنی غور فرمائیے کہ ایک چیز ہے جارحیت اور ایک چیز ہے عزت سے جینا. یعنی جارحیت تو مسلمانوں کو نہ سکھائی گئی ہے نہ کرتے ہیں، لیکن عزت سے جینے کے لیے استحکام ضروری ہے. آپ کے پاس پاور ضروری ہے، آپ کے پاس وہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا کمزوروں کو تو کھا جاتی ہے. یعنی اپنے ملک کو عزت سے رکھنے کے لیے، اپنے قوم کو عزت سے جینے کے لیے یہ ساری دنیا کرتی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. یعنی اس کا جارحیت سے کوئی تعلق تو نہیں ہے. دیکھیں، جارحیت یا توسیع پسندانہ عزائم یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. اس کا تعلق امن قائم کرنے سے نہیں ہے، بلکہ امن خراب کرنے سے ہے. وہ تو اس کا تعلق بعض اوقات فساد سے ہوتا ہے. بالکل. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اس کی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے، کبھی جہاد میں وہ نقطہ آ سکتا ہے، لیکن وہ پالیسی نہیں ہے اسلام کی. اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ آپ صرف جنگ کی تیاری رکھو، اور یہ ادارہ جہاد اس کی وزڈم یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فیکٹر، چاہے وہ انٹرنل ہو اور چاہے وہ ایکسٹرنل ہو، اگر وہ معاشرے کے امن کو تباہ کرنے کے درپے ہو تو یہ ادارہ جہاد حرکت میں آ جائے. اور وہ جو فیکٹر ہے جو معاشرے میں فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ داخلی طور پر فساد پیدا کرے چاہے وہ خارجی طور پر فساد پیدا کرے، اس کو پھر ادارہ جہاد روکتا ہے. تو جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ فوج بن گئی تو وہی ادارہ جہاد جو ہے وہ فوج کی شکل اختیار کر گیا. باقاعدہ کینٹونمنٹس بنانے کا جو اسلام کی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رواج ڈالا، تو آج تک جو ہے وہ اسلامی افواج اسی طرح سے. یہ تو الگ بات ہے کہ آج دنیا پوری جو تقسیم ہوئی ہے نیشن سٹیٹ کے اندر، یہ تو ایک پوری دنیا کی تقسیم کا ایک الگ فینومینا ہے اور اس کی طرف ہم نہیں جاتے. لیکن اس میں جو اسلامی ممالک ہیں، یہ سارے کے سارے اسلامی ممالک، یہ ان کا تحفظ، یہ ملت اسلامیہ کے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں. ان سارے یونٹس کی جو رہنمائی ہے، اس سارے یونٹس کی جو قیادت ہے، وہ اللہ کریم نے قدرتی طور پر اور فطری طور پر پاکستان کو عطا کی ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما رہا ہے، گویا ملت اسلامیہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بالکل یہ پوری جو ایک تو یہ جو فلسفہ جہاد ہے، یا آپ اس کو فوج یا عسکری جو بھی نام دیں، نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی، اس کو سمرائز کیا. پھر دنیا میں اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں بتایا، اس سے یقیناً ہمیں بہت خوشی بھی ہے اور ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوا ہے. مزید خوشی کی خبر یہ ہے اس حوالے سے، جس پہ ہم نے بات بھی کی، کہ اس سارے سینیریو میں صرف ایک ملک کی ایک یعنی فوج ہے، ایک ادارہ ایسا ہے جس نے ترقی کی ہے، باقی سب سٹیبل ہیں. یعنی صرف اس سارے سینیریو میں پاکستان نے پیش قدمی کی ہے، پاکستانی افواج آگے بڑھی ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے. اللہ تعالیٰ اس عرض وطن کو اور زیادہ ترقیاں دے، افواج پاکستان کو ترقی دے، عوام پاکستان کو ترقی دے. ہم ہر فیلڈ میں اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے، ہم آگے بڑھیں، ملک میں عدل بھی آئے، مزید عدل آئے اور مزید ہم آگے بڑھیں.